الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے القیامہ، یعنی قیامت کا ذکر ہوگا، تو مدثر ہی کی طرح ہم خاص حروف جو ہے آپ کو جہاں ضرورت محسوس ہو وضاحت کیے دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، آپ جانتے ہیں کہ قسم نہیں کھاتا ہوں نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر بات کہہ رہا ہوں۔ نفس کتنے ہوتے ہیں؟ 3، نفس لوامہ، امارہ اور مطمئنہ۔ امارہ سورہ یوسف میں اور مطمئنہ پاریام میں آئے گا، جانتے ہیں آپ۔ تو لوامہ یعنی اس کا ترجمہ کریں ضمیر۔ جی، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ضمیر آپ کو تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، پھر بھی کر جاتے ہیں لوگ۔ جتنے بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں نا، وہ ضمیر گوارا نہیں کرتا ان کا، ضمیر کہتا ہے کہ غلط ہے، ملامت کرتا ہے۔ یہ ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ یہی تو اعتراض کرتے تھے، کئی دفعے گزر چکا ہے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اب یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارے ہاں تو انڈین قرات بنانا، اور ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اس پر تو محنت ہو چکی ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یعنی دیکھیے بلا دوسری طرف متوجہ کیا، ہم تو قادر ہیں کہ درست کریں، نسویہ بنان، ہاتھ یا پیر کی انگلیوں کے ناخن کا حصہ، پور تک ہم درست کریں گے۔ تو جسم کی تو کیا بات، پور تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ کہا جا رہا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے کہ آگے یہ فجور کرتا رہے، امام وہ آگے کرتا جائے، وہ کبھی بس نہیں ہوتا اسے۔ اور کیا کہتا ہے؟ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ تو اب دیکھیں کیا جواب میں دیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب برق کے معنی کیے پتھرا جائے آنکھیں، پتھرا جائیں، جیسے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے سے بڑا ٹریلر آیا، اس نے فوکس مارا تو آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، یہ ہے اس کا سمجھ جائیں، پتھرا جائیں اسے کہتے ہیں، یعنی نظر نہیں آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جب چاند بے نور ہو جائے۔ یہاں دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر چاند بے نور ہو جائے تو ہم نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ خسوف۔ البتہ غلطی سے کسوف کہہ دے تو کوئی معنی نہیں، لیکن وہاں لکھا ہوا ہے ترک نماز صلاۃ الخسوف، تو چاند بے نور ہو جائے تو کیا؟ خسوف، اور سورج کسوف، کاف، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، بے نور ہو جانا۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، کچھ آڑ میں آتی ہے، سائنسی معلومات ہے۔ اب اس کا بھی ذکر ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب کس میں جمع کیے جائیں گے؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ بے نور ہونے کی، تاکہ آپ بھولے نہیں، تو بے نور ہونے میں جمع کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت کا ذکر ہے، یہاں کی بات وہ تو میں نے جو بتایا نا، وہ یہاں کی بتایا، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، دونوں بے نور ہو جائیں گے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ تو میں نے سمجھانے کے لیے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے خسوف کی اور کسوف کی، یہ تو بتانے کے لیے کہ ہم قادر ہیں، آج یہ بے نور ہوا ہے، کل پورا بے نور کر دیں گے۔ تو نمازیں پڑھو، ہوگی بات واضح؟ جی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، فرار سے، اب وہاں انسان کہے گا کہ کہاں بھاگیں؟ کلا لا وزر، اب کہیں بھی مفار نہیں، بھاگنے کی جگہ نہیں، پناہ نہیں، وزر کے معنی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اب یہ یومئذ تو نون لگا دیں، یا پھر الی ربک یومئذ المستقر، اب تو تیرے رب کے پاس ہی قرار ہے، کہیں فرار نہیں۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر،
ہاں اب جب قیامت واقع ہوگی تو جو کچھ کیا ہے آگے بھیجا ہے اور پیچھے سب دکھایا جائے گا. اب آگے کیا بھیجا؟ جو نے کیا. پیچھے کیا اثر جو چھوڑتے ہیں نا, کوئی برائی کا کام کیے تو جب چلتا رہے ہو وہ سب بتا دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بصیر جانتے ہیں آپ, گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ نظر تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, بصیر حقیقت. تو بات یہ کہ انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے, کیا تھا, حقیقت ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے اللہ کے اس کے, تو اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے, بد ہے کہ خیر ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ. معاذیر عذر کی جمع. اب معنی آسان ہو گئے, ورنہ سوچیں گے کہ معاذیر کیا ہے. اگرچہ کہ وہ پیش کرے عذر, تو جمع کئی عذر پیش کرے, وہ جانتا ہے, مگر وہاں عذر پیش کرے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم تک دعوت نہیں پہنچی, یہ سب عذر ہیں. اب ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے. دیکھیے قیامت کا ذکر ہو گیا, اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اب یہاں خاص توجہ دے, چونکہ ہمارے کلام پاک کی بات ہو رہی ہے صاحب, قرآن کی. جبرائیل امین آتے تھے, پڑھتے تھے, چلے جاتے تھے, حالانکہ سمجھاتے بھی تھے. یعنی اس بات کو نوٹ کر لیں, دیکھیے کتنے مشکل الفاظ ہیں. صحابہ بھی پوچھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں تو جبرائیل امین بتاتے تھے, اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پوچھتے تھے. تو اس آیت کو دیکھیں, نوٹ کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرکت دیتے تھے, جبرائیل پڑھ رہے تھے وہ حرکت دیتے تھے, تو حکم ہو گیا نا ایسا مت کرو, لا تحرک بھی لسانک, تاکہ تم جلدی کرو وحی کے ساتھ, اطمینان سے صرف سنو بس. ان علینا جمعہ وقرآنہ. جتنے بھی جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں, پوری صورت ہو آدھی صورت ہو, اسے ہم اکٹھا رکھیں گے اور ہم ہی پڑھائیں گے. تو یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی, لہٰذا جب وہ تلاوت کر رہے ہیں آپ سنیے, پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے, تو یہ ہمارا کام ہے. مگر اب سنیے آگے, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھ چکے, یعنی کیا جبرائیل, تو اس کا فالو کرو. فالو کرو کا مطلب کیا؟ ویسے ہی پڑھو, اس کا مفہوم وغیرہ سب. ثم ان علینا بیانہ. پھر اس کا بیان کرنا بھی ہم پر ہے. اللہ, یہاں ذرا توقف کریں, کیا بیان کرنا؟ سورہ رحمان کی آیت آپ کو یاد ہوگی بغیر واو کے, کیا ہے؟ الرحمن علم الرحمن خلق الانسان, علم القرآن, علمہ البیان. بیچ میں واو نہیں ہے. اللہ, تخلیق پہلے, تخلیق پہلے, بعد میں علم القرآن نہیں, پہلے علم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. حالانکہ تخلیق پہلے ہوئی انسان کی, مگر یہاں تخلیق کو بعد میں پیش کیا جا رہا ہے. اس پر آپ غور کریں. تخلیق انسان کی پہلے ہوئی نا, بعد میں قرآن آیا نا. تو پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ الرحمن خلق الانسان ہونا چاہیے تھا. یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو استغفر اللہ, سمجھانے کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے علم القرآن کیوں؟ اس لیے کہ تخلیق جو ہوئی ہے اسی قرآن کی تعلیم کے لیے. یہ اس میں اہم نقطہ. مگر پھر بھول رہے ہیں البیان. کیا مطلب بیان کا؟ اسی کو بیان کرو. اب اگر میں جذبے سے کہوں تو کیا میں غلط کہوں گا؟ ابھی بھی موقع ہے لوگوں کو, خاص کر مسجدوں کے امام, ٹرسٹیان. آج تک ہم جو کر رہے ہیں مسجدوں میں, وہ اللہ کے کلام کو بیان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ مخلوق خدا کی کتاب کو بیان کر رہے ہیں. میرا کہنا حق ہوگا. کیا ہے ابھی اللہ نے جو اتنی ہماری گرفت کی ہے, ابھی اس کو بازو میں رکھ کے کوئی آسان ترجمہ والے ملتے ہیں, صرف ترجمہ وہ رکھیں. دیکھیں میں اب کہہ رہا ہوں ترجمہ, لیکن میرا مقصد اور ہے. حالانکہ ترجمہ تو مخلوق خدا کا ہے, وہ کلام کے برابر نہیں ہو سکتا, مگر رکھیں کوئی کتاب تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے. یہ میرا مقصد ہے. تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ کتاب کے بجائے ترجمہ, نہیں, یہ مقصد نہیں میرا. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلام رکھے. بھائی اسی لیے کہتے ہیں نا, دیکھیں ایک تفسیر ہے, ایک کلام پاک ہے,
تو اس کے اوپر ترجمہ والا قرآن شریف نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں، کیونکہ ترجمہ کس کا؟ مخلوق خدا کا ہے، وہ غلط بھی ہے. ہاں تو یہ پیغام ہے ہمارا. اللہ کرے کہ انہیں توفیق ہو اور اللہ کے کلام سے شروع کریں. تو ترجمے سے شروع کریں گے تو پھر کوئی مفہوم بتائے گا، معنی بتائے گا، کوئی ماہر امام ہو تو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو. اچھا آخرت بھی فیمیل ہے آخر کا، ٹھیک ہے نا جی. وجوہ یومئذ ناظرہ، حشاش و بشاش، رونق والے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب کیا مطلب دیکھ رہے ہوں گے؟ ابھی تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے نوٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. بھائی ایک بیٹے سے کہا جاتا ہے اسکول والے کے، بھائی کل تم 10,000 ڈونیشن جمع کرو، تو کس کی طرف دیکھتا ہے؟ باپ کی طرف. تو کیا وہ دیکھتا ہے؟ باپ تو گھر پر ہے نا، مطلب وہ ڈرتا نہیں. اچھی بات ہے، کل لائیں گے، چونکہ اس کو یقین ہے کہ میرا باپ دے دے گا. یہ مراد ہے. مطلب ہے کہ پریشانی میں ہوں گے حشاش بشاش، لیکن انہیں ناظرہ یعنی کیا؟ امید ہوگی. دیکھنا تو جب جنت میں جائیں گے تب زیارت ہوگی. تو یہاں یہ نوٹ کر لیں. اور ویسے ہم بتا چکے کہ ناظرہ کے معنی بہت کچھ ہوتے ہیں، بصیرہ کے معنی اور کچھ ہیں. ووجوہ یومئذ باسرہ، یہ ناظرہ کا اپوزٹ، بدرونق ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن اب یہ فیمیل کا صیغہ ہے تو وجوہ کی طرف، تو گمان کریں گے، وہ خیال کریں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. مومنین کی نگاہ کہاں ہوگی؟ اللہ کی طرف. اب ہو گیا. اور ان کی نگاہ کیسے ہوگی؟ اب تو کوئی کمر توڑ عذاب ہونے والا ہے. دیکھیں اب دونوں آیتوں کو ملا کر مفہوم سمجھ میں آئے گا. جی چلیے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. دیکھیے وقیل من راق، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سکتہ. سکتہ کسے کہیں گے؟ آواز رکے، سانس نہ رکے. اگر سانس رکے تو اس کا نام کیا؟ وقف. ہاں یاد رکھنا. تو اس طرح پڑھیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ورنہ کیسے ہوتا؟ وقیل مراق. نون کا رام ادغام ہوتا ہے نا. کلا بران تو کلا بل ران، تو اس کا نام سکتا. تو اس طرح کیسے پڑھیں؟ ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی، تراقی کیسے کہیں گے؟ یہ جو اپنا حلقہ ہے نا، اوپر کی ہڈی، اس کو اردو میں ہنسلی بولتے ہیں. جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے تو کیا بولے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ ارے ہنسلی تک پہنچ گئی روح، پریشان ہو گیا. تو بولیں گے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ راق. یہاں پر ملتی ہے نا کتاب میں الرقیہ. کیا رقیہ جی. ہندی میں بولتے ہیں کیا؟ جنتر منتر. جی ہے کوئی جھاڑ پھونک. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ تو فرقت، خلاص جدائی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے مل جائے گی. یہ ہمارے بڑے لوگ جانتے ہیں. جو بچے تو بھاگتے ہیں نا، کوئی نزا کی حالت میں وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، تو بڑے جانتے ہیں جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو پنڈلی سے جڑ جاتی ہے. وہ اس کی نوعیت کیا ہے، جنہیں تجربہ ہوگا وہ بتائیں گے. لیکن ذکر ہے کہ موت کے وقت وہ ایسی حالت ہوتی ہے اس کی. اور اچھا ہے آپ کے لیے بھی، کیونکہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ اس کی پنڈلی سے مل رہی ہے، چڑھ رہی ہے، تو آپ ذرا چوکن نہ ہو جائیں. کیا کرنا ہے اس وقت؟ آنکھیں اس کی بند کرنا ہے. یہ اکثر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، چونکہ انسان سیکھ کر تو نہیں آتا ہے نا. تو آنکھیں اگر بند کر دیا نا تو اس میں کچھ دقائق ہیں، اتنے منٹ کے اندر بند نہیں کیے تو پھر وہ کھلی کی کھلی رہتے ہیں. تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں، کبھی بھی ہو سکتا ہے ایسا موقع. جی. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب کیسے پڑھیں گے؟ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. بھائی یہ تو پنڈلی پر پنڈلی چڑھ گئی. اب مساق سے چلتے ہیں نا، پنڈلی پر بوجھ آتا ہے، اب تو چلنا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، دنیا میں نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. دیکھیں وَتَوَلَّى نہ پڑھیں،
واو الگ ہے. دیکھیں میں کیسے پڑھ رہا ہوں, وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى, یعنی میں تولا سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. عربی میں اس کے کہتے ہیں استئناف, یعنی میں تولا سے شروع کر رہا ہوں, وطن نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں وَتَوَلَّى, دیکھو وہ یعنی کیا, اور اینڈ. لیکن یہ کہ جھوٹ بولا اور منہ موڑا, رخ موڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ, اور اپنے گھر والوں کی طرف کیسے جاتا ہے, اتراتا ہوا یا اکڑ کر. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, یہ یاد رکھیے اولا نہیں ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, یہ اولا ہے. اولا کے معنی ہلاکت, جی تیرے لیے ہلاکت, پھر تیرے لیے ہلاکت, تباہی و بربادی. تو یہ خیال رکھیں, اولا تو معنی فرسٹ ہوتا ہے نا جی, اور اول کے معنی, اور یہ اولا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, ہاں تو کیا انسان گمان کرتا تھا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار, تو کیا بیکار سدا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یک نطفۃ من منی یمنا, اب خیال رکھیں یکن, لم نے یکو کر دیا, کیا یہ ایک نطفہ نہیں تھا جو منی سے ٹپکایا گیا تھا. پہلا مرحلہ ایک بوند ہوتی ہے بس, تھا نا. ثم كان علقة فخلق فسوى, دیکھیں فخلق فسوى, فخنے فسنے. ثم كان علقة فخلق فسوى, ہم خلق سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, استئناف سوا. تو ہم نے ایک خون کا, پھر وہ بنا, یعنی اس بوند سے کیا بنا, خون کا لوتھڑا. اب یہ دوسرے مراحل ہم بیان کر چکے ہیں. پھر گوشت کا ٹکڑا, پھر آتی ہے روح, جانتے ہیں نا 40-40-40, اس کا بیان نہیں ہو رہا یہاں. پھر اس کے بعد اللہ نے تخلیق کی اس کی, یعنی جب خون کا لوتھڑا ہوا نا, اب وہ شروع ہو جاتا ہے عمل, بوند میں تو نہیں ہوتا ہے. اسے درست کیا, پھنسا ہوا. اب توجہ دیں, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اب یہ منہ کی ضمیر کہاں جائے گی, اور پھر زوجن کا کیا معنی کریں گے. یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے, نطفہ پھر خون کا لوتھڑا. تو اس عمل سے جو منہ ہے, اگر علقتن کی ضمیر کی طرف ضمیر لوٹائیں گے تو منہا ہونا چاہے. تو اس عمل کی طرف, یہ قرآن میں خاص چیزیں, اس کا نام ہے اعراب القرآن. وہ ایک تو ہے فروق اللغہ, اس کا نام کیا آپ کو ملے گا, اعراب القرآن. جب آپ اعراب القرآن دیکھیں گے وہاں سب آپ کو ملے گا. نہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے, یہاں تو علقتن ہے, پھر یہ منہ کی ضمیر فیمیل ہونا چاہیے تھی, منہا. تو اس عمل سے اب زوجن کے معنی جوڑا نہ کریں, کیونکہ آگے آ رہا ہے ذکر والانثی, میل اور فیمیل. تو اس عمل سے اس نے قسمیں بنائی. تو ایک قسم کون سی, میل, دوسری کون سی, فیمیل. اب اگر آپ یہاں معنی کریں گے اور ان سے میاں بھی بنائے تو پھر ذکر انثی کا کیا مطلب. تو یہ ترجمہ کرنا بھی محنت کرنا پڑتی ہے. تو نوٹ کر لیا آپ نے, زوجین یعنی کیا, قسمیں. اب قسمیں کون سی, ایک میل دوسرا فیمیل. چلیے, الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی, بلا نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. نماز میں بھی کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے. تو کیا جواب دیں گے, بلا. نام نہیں کہہ سکتے, نام کہہ دیے تو گرامر انگریزی میں بھی یہی ہے, نماز سے باہر ہو گئے جی, وکٹ گر جائے گا. تو یہ تو کئی دفعے ہم بیان کر چکے, لیکن پھر بھی بار 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 کیا. تو یہ دعا ہے اس کی, ایسے وقت میں آپ نماز میں ہی پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہم نے آپ کو بتا دیے. اب اس میں آپ کو 10 منٹ ہیں, سوال کریں. پہلے اسی تعلق سے پہلے پڑھا دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ دیکھیے, یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں, آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو کتنے اس کے فوائد ہیں تو آپ بتائیں گے نا,
کتنے فوائد ہیں. یہ جو لغہ اور یہ جو گرامر، اس میں سب میں اجر ہے. ہم کس میں شامل ہوں گے؟ غور و فکر میں. اور للکارا جا رہا ہے فلا یتدبرون القرآن. آپ ایسا نہ سمجھے. اچھا، ایک ہوتا ہے مواعظ، قرآن کے درس آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے وہ صرف نصیحت کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، نصیحت کے طور پر ہے، ویسے کئی کیسٹیز ہیں، مگر آپ اس میں سیکھ نہیں سکتے. یعنی تعلیم و تعلم جو ہے نا وہ اس میں نہیں پاتے. وہ بھی اچھا ہے. تو کئی مجلسیں ایسے ہیں لوگ درس قرآن دیتے ہیں تو نصیحت وغیرہ، لیکن ہمارا درس قرآن آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کے اندر صلاحیت ہم پیدا کر رہے ہیں. تو اس وقت دعا کریں کہ ہم جو محنت چل رہی ہے ہماری، اس کو قائم و دائم رکھے اور اس حالات ہمارے لیے سدھارے. چونکہ ہمیں فکر ہے اپنے بچوں کی ایمان کی، اصل یہ ہے نا. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس کی توفیق شامل حال رہے گی اور کل قیامت میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یک نطفتن. اب کہ ہم تم کے بجائے تن پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں. من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا. دیکھیں نا انداز کیسا ہے، تو کوشش کریں. فجعل من، دیکھو فجعل نہیں، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. اب ہمیں عادت ہو گئی، ابھی ہم پہلے مذکر مؤنث بولتے تھے تو لوگ سمجھتے نہیں تھے نا. اب ہم نے شروع کر دیا میل اور فیمیل. صحیح ہے نا. چلیے اب تو الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. دیکھیے یحیی یل، ہاں یحیی یل. جی تو بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. جی کھول دیجیے، کہیے. سورہ میں مشروعات جو ہوئی، ہاں سورہ مدثر کی بات، جی 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 پہلے چائے والے کی بات ہوئی، جی. پھر بعد میں موضوع بدل گیا پورا. ہاں جی 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 موضوع بدل گیا. جی وہی آ گیا، وہ چونکہ آپ کا جو مقابل تھا اس کی طرف آ گیا. ہاں موضوع بدل گیا. تو وہ ضروری تھا نا کہ کہا جا رہا ہے. ایک تو آپ گھبرائے ہوئے تھے تو اٹھیے، اور سامنے والا ضد کر رہا ہے، یہ اس کا رفتہ ہے. جی بہت اچھا. جی فوری ہوتا ہے یا کس کا؟ فجعلہ من، ہاں نہیں، وہ فا اور دوسرا کیا ثم. جی ہاں، چونکہ اندر جو عمل ہو رہا ہے نا اس میں تاخیر نہیں ہے. تاخیر ہوگی تو پھر وہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، ربط ٹوٹ جائے. بالکل صحیح ہے. فا فوری اور ثم تاخیر کے لیے. تو جو لوتھڑا بن رہا ہے تو فوری طور پر، پھر لوتھڑا اور ٹکڑا فوری، کوئی بھی گیپ نہیں اس میں. جی تو 40 دن میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خون کا لوتھڑا فوراً عمل شروع ہوتا ہے ٹکڑے کا، اور فوراً روح کا. جی جی کہیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ بنینا شروع کا کے حوالے سے اچھا اچھا اچھا. مطلب ہے کہ ہم جو اگر ماں باپ ہیں، ہمارے بچے باہر ہیں، یا ہمارے ماں باپ جن کے بچے ہم باہر ہیں، ہاں تو وہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے. یہ ایک طرح سے بہت بڑی محرومی ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ یہ خوشحال نہیں ہوں گے، یعنی یہ ان معنوں میں خوشحال نہیں ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ ولید بن مغیرہ کو جو کہا گیا ہے کہ وہ اتنا خوش مالدار ہے اور یہ اولاد ہے اور یہ ابھی بھی جو ہے نا مانتا ہے، لیکن آیات کو جی بہت اچھا. تو یہ یعنی میں سوال یہ ہے کہ کیا خوشحالی سے ہمارے ماں باپ خوشحال نہیں ہیں اگر ہم یہاں پر ہیں تو نظروں سے دور ہیں؟ جی بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، بجا سوال کیا. چونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، وہ تردد ہوتا ہے نا بھائی، کوئی بھی انسان ہے تو تردد ہوتا ہے. اب سوچیں گے یار یہ کیا ہو گیا، ہمارے بچے دور ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ان کو بلا لیں بھائی آ جاؤ. تو بہت اچھا ہے آپ نے موقع دیا سمجھانے کا. اصل میں اس وقت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شام چلے گئے تھے، ہے نا. تو تجارت کے لیے جانا، دور جانا آنا، حام سام یافس کے اولاد بھی ہر طرف پھیلی. تو یہ منع نہیں ہے، مگر اس کی نعمت کو اچھی طرح واضح کیا جا رہا ہے
کہ اس کے پاس ایسی ہم نے نعمت ادا کی تھی کہ سب کچھ اس کے پاس وہاں تھا، یعنی کیا کھیتی باڑی اس کو، ان کے بچوں کو شام بھی جانا نہیں پڑتا تھا. تو اس افضل نعمت کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن لوگوں کو تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے یا ہے کہ اب چونکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس لیے میں نے مثال دیا کہ بچے فورن میں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن وہ محرومی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ نعمت میں کم ہے. ابھی دیکھیے آج بھی ہم نے دیکھا کہ 4 6 بچے ہیں مگر فورن میں کوئی بھی نہیں آیا، سب بزنس کر رہے ہیں. تو وہ افضل ہے نا. ہاں، تو باپ کے ساتھ میں رہنا یہ افضل ہے. لیکن باپ کو دیکھو ہم یہاں آ کر باپ کو رقم بھیج رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے لیکن فرق ہے. جی تو آپ اس میں بالکل شک نہ کریں. جی اوکے، شکریہ شکریہ، جزاک اللہ. چلے پھر ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.